بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سننے والے اور دیکھنے والے احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ایسا موضوع، ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ساری دنیا بات کر رہی ہے، اور وہ موضوع تعلیم، جس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے، دراصل میں وہ کیا ہے؟ یعنی یہاں پر تعلیم کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کوئی چیز آج سے کچھ سال پہلے کچھ اور تھی اور آج کے اس دور کے اندر اس چیز کی جگہ پر دوسری چیز آ گئی ہے۔ جیسے اس کی مثال میڈیسن لے لیں کہ آج سے کچھ سال پہلے 30-40 سال پہلے جو میڈیسن پہلے فائدہ مند تھی، آج کے اس نئے دور کے اندر اس کی جگہ پر ایسی میڈیسن ایجاد ہو گئی کہ جو اس سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح تعلیم کو، ایجوکیشن کو ہر زمانہ کے اندر، ہر دور کے اندر ایکسپلین کیا جاتا رہا ہے، اور اس کو جتنی بار بھی ایکسپلین کیا جاتا رہا ہے، تین چیزیں ہر زمانہ کے اندر، ہر دور کے اندر سملر پائی جاتی رہی ہیں۔ تین چیزیں اس کی ڈیفائن کرنے کے اندر مشترک پائی جاتی رہی ہیں، چاہے وہ ریکارڈڈ ہسٹری کے مطابق 10,000 سال پہلے کی بات ہو، 1000 سال پہلے کی بات ہو، 100 سال پہلے کی بات ہو، یا آج کے اس ماڈرن اور پرفتن دور کی بات ہو۔ ایسا دور کہ جس کے اندر خیر اور شر کے درمیان فرق کرنا کافی مشکل ہے۔ تین چیزیں ہر زمانہ، ہر دور کے اندر سملر پائی جاتی رہی ہیں، اور وہ تین چیزیں اگر کسی میں نہیں پائی جاتی تو پھر اس تعلیم کو تعلیم نہیں بلکہ جہالت کہا جاتا ہے، اور وہ تین چیزیں اگر کسی شخص میں جمع ہو جائیں تو پھر اس کو ایجوکیٹڈ پرسن، اس شخص کو تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے۔ وہ تین چیزیں جس کو ماڈرن دور کے اندر 3 C's کا نام دیا گیا ہے، یعنی 3 C's از کامن ان ایجوکیشن، ایسی تین چیزیں جو تعلیم کے اندر مشترک ہیں۔ آج ہم پہلے سی پر بات کریں گے، اور پہلا سی ہے کانفیڈنس۔ سیز کانفیڈنس، خود اعتمادی۔ یہ ماڈرن کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا تعلیم وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، اور ہمارا ماننا ہے کہ دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ خود اعتمادی، سب سے زیادہ کانفیڈنس پایا جاتا ہے تو وہ ایک مومن بندے کے اندر پایا جاتا ہے، ایک ایمان والے انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہ اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے، اسے اعتماد ہے کہ وہی اس کا رازق ہے جو اسے رزق دے گا، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میں اس توکل کی مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ لوگوں کے ساتھ حج پر روانہ ہوئے، اور پہلے زمانے میں لوگ بحری جہاز پر سفر کر کے جاتے تھے۔ کیا ہوا کہ سب لوگ حج کے لیے بحری جہاز پر بیٹھ کر جا رہے تھے کہ راستے میں کیا ہوا، طوفان آ گیا، سمندری لہریں آ گئیں جو اتنی بڑی تھی کہ اس نے بحری جہاز کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ جو بیٹھے تھے وہ سارے ڈر گئے اور جمع ہو کر کہنے لگے کہ اس اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کشتی کو صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ لوگ وہاں سے اٹھے اور امام احمد رضا کے پاس آ گئے اور آ کر کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم صحیح سلامت اپنی جگہ پر پہنچ جائیں۔ تو آپ نے کہا تم ڈرو نہیں بلکہ اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھ جاؤ، اس بحری جہاز کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں ان کا توکل، ان کا بھروسہ، ان کا کانفیڈنس خدا کی ذات پر کتنا تھا۔ انہوں نے کہا اس بحری جہاز کو کچھ نہیں ہوگا، آپ چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری، طوفان بڑھا، لوگ پھر ڈر گئے اور جمع ہو کر آ گئے۔ کہا ہے بابا جی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سلامت پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب تمہیں پہلے کہہ دیا کہ اس بحری جہاز کو کچھ نہیں ہوگا تو پھر اس بحری جہاز کو ہرگز کچھ نہیں ہوگا، تم اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ تیسری بار جب طوفان اور تیز ہوا، لوگوں کو ڈر ہوا کہ اس بار یہ بحری جہاز اس طوفانی سمندر کی لہروں کی نظر ہو جائے گا۔ لوگ ڈرے اور اٹھ کے پھر آ گئے۔ کہا بابا جی اب ادھر سے ہم تب ہی جائیں گے جب آپ دعا کریں گے۔ امام احمد رضا غصے میں آئے اور کہا کہ جب تمہیں پہلے کہہ دیا کہ اس بحری جہاز کو کچھ نہیں ہوگا تو اس کو ہرگز کچھ نہیں ہوگا، تم بار بار ایک ہی بات کیوں کرتے ہو؟
لوگ آپ کے غصے سے ڈرے اور وہاں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری، طوفان تھم گیا، لہریں تھم گئیں، جہاز رواں ہو گیا اور اپنی جگہ پر پہنچنے لگا۔ لوگ شرمندہ ہوئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ کہا بابا جی ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو تنگ کیا، لیکن ہمیں بتائیں کہ آپ نے نہ ہاتھ اٹھائے نہ خدا کی بارگاہ میں دعا کی، تو پھر یہ طوفان، ایسا طوفان کہ جس کی وجہ سے ہمیں یقین تھا کہ ہماری موت ہو جائے گی، یہ طوفان کیسے تھما؟ تو آپ نے آگے سے جو جواب دیا وہ سنیں۔ آپ نے فرمایا میں جب گھر سے نکلا تھا تو میں سفر کی دعا پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے نکلا تھا، اور مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا، پورا توکل تھا کہ میں اپنی منزل پر صحیح سلامت پہنچ جاؤں گا۔ میرے اسی توکل، اسی بھروسے کی وجہ سے جو میں نے خدا کی ذات پر کیا، اس نے آج ہم سب کو اس طوفان سے بچا لیا۔ اب دیکھیں، اس کو اصل معنی میں توکل کہتے ہیں۔ تو ہمارا ماننا ہے کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں اگر کانفیڈنس پایا جاتا ہے تو وہ پھر ایک ایمان والے شخص کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تعلیم وہ ہے کہ جو انسان کے اندر توکل پیدا کرتی ہے۔ اب اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے کانفیڈنس کی کمی کی وجہ، اس کے ریزن کیا ہے، خود اعتمادی میں کمی پائے جانے کی وجہ کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے انسان کے اندر کا ڈر، اس کا خوف کہ لوگ اسے کیا کہیں گے۔ وہ لوگوں کی باتوں سے ڈرتا ہے کہ لوگ اس پر طرح طرح کی باتیں کسیں گے۔ اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی پائی جاتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے نالج کی کمی، انسان کے مطالعہ کی کمی، جس کی وجہ سے اس کے کانفیڈنس میں کمی پائی جاتی ہے۔ یعنی اس کے اندر وہ پائے جانے والا ڈر اور خوف اس کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، اس کو کامیابی کی سیڑھی چڑھنے سے روکتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس ختم کر دیتا ہے۔ اس ڈر کو ختم کرنا چاہیے، اس خوف کو ختم کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، انسان کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ کسی سٹیج پر جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بات کرنے جاتا ہے، لوگوں کا رش دیکھ کر، لوگوں کی تعداد دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ میں ان کے سامنے بیان کروں گا اور بھول جاؤں گا، اور بھولنے کی جو اصل وجہ ہے وہ نالج کی کمی ہے۔ یعنی انسان جتنا زیادہ مطالعہ کرے گا، اس کے نالج کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے اسے بات کرنے میں، اسے لوگوں کو سمجھانے میں اس کا اعتماد بڑھ جائے گا، اس کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا۔ اور پہلی والی چیز خوف اور ڈر کو ختم کرنا ہے۔ جیسے ہم بچپن سے ایک کہانی سنتے آ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا قافلہ کسی سفر کے لیے روانہ ہوا اور صحرا میں داخل ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ رستہ بھول گیا، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے رستہ تلاش کرنا شروع کیا، اور ایسا رستہ ملا کہ جو شہر کی طرف نکلتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، اس کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے جس کی وجہ سے اس راستے کے پار جانا مشکل ہے۔ تو جب وہ لوگ اس پر چڑھنے لگے تو پیچھے کھڑے لوگوں نے ان پر باتیں کرنا شروع کر دی کہ جو اس کے پار جائے گا وہ مر جائے گا، اس کے پار آج تک کوئی نہیں جا سکا، اس وجہ سے تم بھی نیچے آ جاؤ اور اس کے پار مت جاؤ۔ اب کیا ہوا، وہ سارے ڈر گئے، خوف کھا گئے اور نیچے آ گئے۔ ان میں سے ایک شخص، اس نے کیا کیا، وہ دیوار پر چڑھتا رہا یہاں تک کہ ساری دیوار اس نے چڑھ لی اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے رسی پھینکی اور لوگوں کو بھی چڑھانا شروع کر دیا۔ اب جب وہ دیوار پھلانگ گئے، دیوار سے پار چلے گئے، تو اب ان تمام کے بچنے کی وجہ وہ ایک شخص تھا، وہ مسیحا تھا، اور وہ ایسا شخص تھا کہ جو کانوں سے بہرا تھا۔ اس نے ان لوگوں کی باتیں نہیں سنی، جس کی وجہ سے اس کے اندر کا انسان، اس کے اندر کا کانفیڈنس، اس کے اندر کا بھروسہ جو اسے اپنی ذات پر تھا، وہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس دیوار کے پار لے گیا۔ اس وجہ سے لوگوں کی باتوں پر ذہن ڈالنے کی بجائے، لوگوں کی باتوں پر سوچنے کی بجائے ہمیں اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہنا چاہیے۔ یہ خوف، یہ ڈر ہمیں اپنے اندر سے ختم کر دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایسا کانفیڈنس، ایسی خود اعتمادی رکھنی چاہیے کہ جس کے ساتھ ساتھ اگر کسی پریشانی میں، کسی مسائل میں ہمیں کسی طرف سے کوئی وسائل ملیں تو ہمیں اسے اپنانا چاہیے، اندر اس کانفیڈنس کو اپنانا چاہیے۔ تو جو تعلیم انسان کے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں کرتی، خود اعتمادی پیدا نہیں کرتی، وہ تعلیم نہیں ہے۔